كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قدير. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازته 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فیہ. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ما من رجل مسلم یموت، جب بھی کوئی مسلمان آدمی کا انتقال ہو جائے، مسلمان آدمی یعنی انسان، چاہے مرد ہو یا عورت، جب بھی کسی کلمہ گو کا انتقال ہو جائے، چاہے مرد ہو یا عورت، عربی ہو یا عجمی، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 40 آدمی اکٹھے ہو جائیں. 40 آدمی جنازے میں شریک ہوں، اور جنازے میں جب 40 آدمی اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لہو، اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہم اغفر لحیتنا ومیت، اللہ اس ہماری میت کو معاف کر دے، بخش دے، تو 40 آدمی جو شفاعت کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو رد نہیں کرتا. ان کی شفاعت سے مراد یہی مغفرت کی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. لیکن یہاں ایک شرط ہے، وہی سمجھنا ہے. لا یشرکون باللہ شیئا، بشرطے کہ وہ 40 آدمی جو نماز جنازہ پڑھ کے میت کے حق میں شفاعت کر رہے ہیں وہ ایسے ہوں کہ انہوں نے وہ شرک نہ کرنے والے ہوں، یعنی موحد ہوں. 40 موحدین لا یشرکون باللہ شیئا، اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرنے والے نہ ہوں. الا شفعهم اللہ فیہ، مگر ان 40 آدمیوں کی شفاعت کو اللہ اس میت کے حق میں قبول کر لیتے ہیں. اس حدیث سے کئی چیزیں سامنے آئیں، کئی چیزیں ثابت ہوتی ہیں. نمبر 1، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میت کے جنازے میں جتنا کثرت سے لوگ ہوں گے اتنا ہی میت کے حق میں فائدہ ہوگا. اس میں جب 40 کے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے تو 80 ہوں گے تو ان کی تو اور شفاعت قبول کرے گا. تو یہ میت کے جنازے میں کثرت جتنا زیادہ سے زیادہ ہوں لوگوں کو شامل ہونا چاہیے. ایک تو یہ.
نمبر 2، آدمی بھی مسلمان ہو، آدمی مسلمان ہو۔ اب مسلمان تو کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھیے گا، جہاں اس قسم کی فضیلت بیان کی جاتی وہاں کامل مسلمان، یعنی زبان کا نہیں بلکہ عمل اور کردار کا بھی ہو۔ آج تو مسلمان بہت ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آج میں سمجھتا ہوں 20% بھی مسلمان سچے مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اندازہ لگانا ہو تو مسجد میں اندازہ لگا لیں کہ لوگ مسجد میں کتنے، محلے کے مسلمان کتنے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی کمی، پکا سچا مسلم موحد ہو۔ اگر کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن شرک کرتا ہے تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آدمی عقیدے کے اعتبار سے بالکل درست ہو، شرک اور بدعات میں مبتلا نہ ہو۔ جب انسان شرک اور بدعات سے بالکل پاک ہوگا، دور ہوگا نفرت کرنے والا، تو ایسے ہی کلمہ گو کو حقیقی مومن کہا جاتا ہے، اور ایسے آدمی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، جو بڑی اہم چیز ہے جس کی یہاں نص موجود ہے، وہ یہ کہ 40 آدمی جو شفاعت جنازے میں مغفرت کی دعا کرنے والے ہیں، وہ 40 کے 40 موحد ہوں، مشرک نہ ہو، شرک کرنے والے نہ ہو۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیں، آج ایک بڑا فتنہ ہمارے اور آپ کا ہے، سبھی مسلمان ہیں تو اس کا مطلب بریلوی دعا کرے گا تو نہیں قبول کرے گا، شیعہ دعا کرے گا تو نہیں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائی، آپ اگر ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ 40 رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا، پتہ چلا کہ یہاں مسلمانوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ مسلمان کے جنازہ پڑھنے کے لیے کبھی یہودی تو نہیں آئے گا، جنازہ پڑھنے کے لیے کبھی ہندو نہیں آئے گا، عیسائی نہیں آئے گا۔ کلمہ ہو سکتا ہے قبر پرستوں آ گیا ہو، رشتہ ناتا ہے آ گیا ہے، تو یہ پتا چلے یہاں کلمہ گو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کلمہ گو شرک کر رہا ہے تو اس کی شفاعت اللہ قبول نہیں کریں گے۔ یہاں مومن، مسلم، موحد، کیا نام؟ موحد، یعنی مسلمان ہو۔ کیوں؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنے کے لیے کبھی کوئی غیر مسلم نہیں آئے گا۔ یہاں اس نقطے کو یاد رکھیں، 40 آدمی اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھ لیں اور یہ 40 کے 40 مسلمان اگر شرک سے بچنے والے ہیں اور دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لے گا۔ مشرک کی سفارش سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے ان کے اندر یہ تینوں چیزیں یاد رکھیں کہ یہاں سفارش یا نماز جنازہ پڑھنے والے جو ہیں، مغفرت کے اس کے حق میں دعا یعنی اللہ سے شفاعت کرنے والے، ایسے 40 کلمہ گو ہوں جن میں کوئی شرک کرنے والا نہ ہو، موحد ہو۔ پتہ نہیں نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، نعرے غوثیہ، آج طرح طرح سے قبر کا سجدہ کرنے والے لوگوں کو کیا حشر ہوگا۔ کلمہ گو تو ہیں لیکن شرک سے پاک نہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اے اللہ، اے ہمارے نبی، یاد رکھیے گا
ان میں سے بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ شرک بھی کرتے ہیں. مسلمان مشرک. چلو اس حدیث کو روایت کیا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے. حدیث مسلم کی ہے. یہاں ایک چیز اور یاد رکھیں، اس حدیث میں کتنے لوگوں کا تذکرہ ہے؟ 40 کا. بعض روایتوں میں 100 کا ہے. مختلف روایات ہیں. یعنی کم سے کم کتنے ہوں؟ 40 اور زیادہ کتنے کوئی بات نہیں. اگر توحید والے اخلاص کے ساتھ دعا کر دیں تو ان کی دعا اللہ قبول کر کے میت کی مغفرت کر دیتے ہیں. وعن سمرة بن جندب، سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها متفق علیہ. حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ میں نے جنازہ پڑھی ایسی عورت پر جو نفاس میں انتقال کر گئی تھی. فقام وسطها، تو نبی علیہ السلام اس عورت کے بیچ میں کھڑے ہوئے. اس حدیث میں 2 مسئلے بڑے اہم ہیں. نمبر 1، حالت نفاس یعنی ولادت کے بعد عورتوں کو 3 خون آتے ہیں عام طور پر. ایک تو حیض ہے، دوسرا نفاس اور تیسرا استحاضہ. حیض عورت کی بلوغت کی جو علامت نشانی ہے. ہر مہینے عورت کی کچھ عادات ہوتی ہیں، ان میں رحم سے خون آتا ہے اور یہ ناپاک ہوتا ہے، اور عورت بھی جب تک خون جاری رہتا ہے ناپاک ہوتی ہے. اور پھر ایک مدت کے بعد عورت کی عمر زیادہ ہوتی ہے، بڑھ جاتی ہے، 40 45 50. اکثر عورتوں کا خون حیض بند ہو جاتا ہے. یہ حیض کا خون. عورت اس میں مکمل ناپاک رہتی ہے. نماز روزہ سب اس کے لیے ممنوع ہے، شوہر کے لیے حرام ہے ان ایام میں. نمبر 2، نفاس کا خون. نفاس کا خون بھی نجس و ناپاک ہوتا ہے، اور جب تک نفاس رہے گا عورتیں نفاس کی حالت میں بھی ناپاک ہوتی. نماز روزہ سب چھوڑیں گی. نفاس کا خون کہا جاتا ہے عورت کی ولادت کے بعد. جب عورت حمل سے نہیں رہتی تو ہر مہینے اس کے رحم سے خون نکلتا ہے جو حیض ہے. اور اللہ تعالی کا نظام ہے، جب حمل ہو جاتا ہے تو حیض کا خون اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے، جمع رہتا ہے بچوں کا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ اس میں کتنی مصلحتیں ہیں. یہ خون عورت کے ولادت کے بعد جاری ہوتا ہے، تو یہ خون جب تک جاری رہے گا عورت ناپاک ہوگی. جیسے حالت حیض میں تقریباً دونوں کا حکم ایک ہی ہے، ناپاکی. نفاس اس کی اقل مدت کوئی متعین نہیں. 1 دن 2 دن بھی ہو سکتا ہے، ہفتہ اشرا بھی ہو سکتا ہے، 15 دن بھی ہو سکتا ہے، اور سال اور مہینے بھی گزر جاتے ہیں. عورت کی عادت پر اپنی ہے. ہر عورت کا ایک نظام فطرت کے اعتبار سے اللہ نے الگ رکھا ہے. تو جب نفاس آتا ہے تو عورت ناپاک رہتی ہے. تیسرا خون استحاضہ.
استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو کسی بیماری کی بنا پر عورت کو جاری ہوتا ہے، اور اس کی نشانیاں اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں۔ شیطان گھونسا مار دیتا ہے اور رگ میں ہے، رگ پھٹ جاتی ہے تو خون رگ سے آتا ہے، رحم سے نہیں آتا۔ حالت استحاضہ میں عورت پاک ہوتی ہے، نماز بھی ضروری ہے، روزہ بھی ضروری ہے، شوہر کے لیے حلال بھی ہے، ناپاک نہیں ہوتی۔ تینوں کی تفصیل کتاب الطہارت میں گزر چکی ہے، اچھی طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں۔ عورت نفاس کی حالت میں مری، ناپاک تھی، تو اللہ کے رسول نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ عورت کے لیے تو نماز جنازہ حرام تھا کیونکہ ناپاک تھی۔ اللہ کے رسول نے پاک لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ پتہ چل گیا عورت حیض اور نفاس کی حالت میں، ناپاکیگی کی حالت میں مری ہے تو اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہوگا، اس کو تو نماز پڑھنا نہیں ہے، لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ نبی علیہ السلام اس کی جنازہ پڑھی ہے۔ حائضہ اور متنفسہ عورت کا اگر انتقال ہو جائے تو نہلائیں گے، دھلائیں گے، اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھی ہے۔ یہ چیز۔ نمبر 2، دوسرا بڑا مسئلہ ثابت ہوا، فقام وسطہا میں بیان کیا گیا ہے۔ دو مسئلے ہیں نا، ہے اس حدیث کے۔ دوسرا مسئلہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینٹر میں، بیچ میں کھڑے ہوئے۔ پتہ چل گیا کہ جنازہ پڑھانے کے وقت جب جنازہ سامنے رکھا جائے گا تو عورت اگر ہے تو اس کے سینٹر میں، سینے اور کمر کے درمیان سینٹر میں کھڑا ہو جانا، فقامہ وسطہ۔ اور بعض روایتوں میں یعنی اس حصے میں، اس حصے کھلا جو آتا ہے نا، اس حصے بہرحال قریب دونوں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، سب سے صحیح حدیث یہی ہے۔ مرد کہاں؟ مرد اگر ہے تو سر کے پاس کھڑے ہو کر کے، ادھر سر رکھا یہاں کھڑے ہو گئے، عورت ایسے لیتی ہوئی تو سینٹر میں۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ یہی اکثر اہل علم کا قول ہے کہ جنازہ قبلے کی طرف رکھا جائے گا، اور امام جب نماز جنازہ پڑھائے گا تو امام اگر عورت ہے تو سینٹر میں کھڑا ہوگا، اور مرد ہے تو سر کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اس طرح سے جنازہ اس کی پڑھا دے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں میں کوئی تفریق نہیں، دونوں میں سر ہی کے پاس کھڑا ہو کر کے جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ اکثر اہل علم کا خیال یہ ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں، واللہ لقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن بیضاء فی المسجد، رواہ مسلم۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو ذرا سا اچھی طرح سے سمجھیں گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے دونوں بیٹوں کی نماز جنازہ مسجد ہی میں پڑھائی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو سمجھیں، اور بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ مسجد کے اندر جنازہ رکھ کر کے جنازہ پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو اس کو نوٹ رکھیے گا۔
جمہور اہل علم کے نزدیک، جس میں امام شافعی، احمد بن حنبل، سارے اہل الحدیث، سارے لوگ، اکثر علماء ائمہ مجتہدین، سب کا اتفاق ہے کہ نماز جنازہ مسجد میں جائز ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ مسجد میں، بیضا کے دونوں بیٹوں کی نماز جنازہ کہاں پڑھی اللہ کے رسول نے؟ مسجد میں۔ پتہ چل گیا کہ مسجد میں نماز جنازہ جائز ہے۔ پھر یہ حدیث یہاں بڑی مختصر ہے، اصل روایت یہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص، مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے نہلایا دھلایا اور نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آیا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پیغام بھیجا مردوں کے پاس کہ دیکھیں، آپ لوگ جب نماز جنازہ لے کر کے جنت البقیع جانے لگے تو گزر اسی راستے سے ہوگا، تو آپ لوگ ہی مسجد میں تھوڑا سا جنازہ رکھ دیجیے گا، مسجد میں جنازہ رکھ دیجیے گا۔ ہم ازواج مطہرات اور عورتیں بھی اللہ کے رسول کے پیارے صحابی سعد بن ابی وقاص کی نماز جنازہ پڑھ لیں گے، چونکہ ان کے بڑے فضائل تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، ارے مسجد میں جنازہ؟ تب حضرت عائشہ نے کہا، اللہ، لوگ اتنی جلدی اللہ کے رسول کی حدیث کو بھول گئے، اللہ اکبر۔ آج اگر یہی ہم کہتے کہ ابو حنیفہ بھول گئے تو گردن بڑھا رہے، تم نہیں بھولے، ابو حنیفہ کو بھول گئے، ہم کہتے شافعی کیا کہہ لیں۔ حضرت عائشہ نے کہا، ما اسرع الناس، ارے کتنی جلدی لوگوں نے اللہ کے رسول کی حدیث بھلا دی۔ اللہ کے رسول نے تو بیضا کے دونوں بیٹوں کی نماز جنازہ کس میں پڑھی تھی؟ مسجد میں۔ یہ تو ہو گئی۔ اس حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، مستحب نہیں کہہ رہے ہیں، سنت نہیں کہہ رہے ہیں۔ جنازہ سنت یہی ہے کہ کہاں پڑھا جائے؟ باہر، چاہے قبرستان کے سامنے یا اور باہر، مسجد میں نہ پڑھا جائے۔ لیکن مسجد میں پڑھا جائے تو وہ بھی جائز ہے، ناجائز نہیں۔ اکثر و بیشتر اللہ کے رسول جنازہ کہاں پڑھتے رہے؟ باہر۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر سمجھیں، آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، مسجد نبوی میں کھڑے ہوں تو آپ کے رائٹ ہینڈ جو ہوگا مغرب کا علاقہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مسجد کے اس طرف تھا، اور جنت البقیع کدھر ہے؟ لیفٹ سائڈ۔ اب سعد بن ابی وقاص کا گھر، جنازہ اگر ان کے گھر سے، ان کے محلے سے لے کے کہاں جائیں گے لوگ؟ جنت البقیع، تو راستے میں مسجد نبوی اور حضرت عائشہ ازواج مطہرات کا گھر پڑتا ہے۔ آگے بات سمجھیں نا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا اسے روک لینا۔ یہ تو حدیث ہے، اور یہی اکثر اہل علم کا فتویٰ کہ نماز جنازہ مسجد کے اندر جائز ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث جو بالکل واضح ہے، احناف کے ہاں نماز جنازہ مسجد میں جائز نہیں ہے، احناف کے ہاں۔ تو اب انہوں نے متعدد دلائل پیش کیے، متعدد۔ نمبر ایک، نجاشی کے بادشاہ پڑھنے کے رسول کہاں نکلے؟ باہر گئے۔ تو اللہ کے رسول مسجد میں ہوتا تو مسجد جیسے مقدس جگہ کو چھوڑ کر کے باہر جانے کی کیا ضرورت؟ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ کے رسول افضل کام کے ہوتے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہاں پڑھے ہیں؟
نمبر 2، ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ابو داؤد وغیرہ کی، من صلی علی مسلم یا علی جنازۃ فی المسجد فلا شیء لہ، جس نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی اس کو کچھ بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا. سمجھ گئے نا؟ فلا شیء لہ، یہ ان کی دلائل ہیں. پھر سارے مسلمان کہاں جنازے کے لیے جاتے تھے؟ باہر پڑھتے تھے. یہ ان کے رائے، کن کے؟ احناف کے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان میں جنازہ جائز نہیں، لیکن قبرستان میں جنازہ مسجد میں جنازہ جائز نہیں، باہر پڑھنا چاہیے. نبی علیہ السلام عام طور پر جنازہ پڑھتے تھے مسجد نبوی اور جنت البقیع کے بیچ. اللہ آپ کو کبھی لے جائے باب جبرائیل جب نکلیں گے آپ، تو باب جبرائیل سے باہر نکلنے والا جو علاقہ ہے اصل میں وہی آپ کی جنازہ کی جگہ، تو وہیں آپ جنازہ پڑھتے تھے عام طور پر. لیکن مسجد میں پڑھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث کہ اللہ کے رسول نے بیضہ کے دونوں بیٹوں پر جنازہ کہاں پڑھی؟ مسجد میں پڑھی. نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جنازہ عمر فاروق نے کہاں پڑھائی؟ مسجد میں. کہاں پڑھائی؟ مسجد میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ ابو بکر کی مسجد میں پڑھائی اور سارے صحابہ موجود تھے، کسی نے انکار نہیں کیا اور سبوں نے پڑھا. اس کا مطلب ہے کہ یہاں صحابہ کا اس پر اجماع ہے، صحابہ کا اجماع ہے. حضرت صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت صہیب نے حضرت عمر فاروق کی نماز جنازہ بھی کہاں پڑھائی گئی؟ مسجد نبوی کے اندر آ گئی. کبھی کسی صحابی نے انکار نہیں کیا. اب یہاں کئی چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ایک تو خود نبی علیہ السلام سے مسجد میں نماز جنازہ پڑھانا ثابت، صحیح مسلم کی حدیث کہ بیضہ کے دونوں بیٹوں پر نبی علیہ السلام نے جنازہ جو پڑھی تھی کہاں؟ مسجد کے اندر. نمبر 2، حضرت ابو بکر اور عمر کی، حضرت ابو بکر کی نماز جنازہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا اور کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اس کا مطلب کہ اس وقت تک یہی مسلک تھا، اجماع تھا اس پر. اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کی نماز مسجد نبوی میں ہوئی. اب آج رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو بس سب ایک مکے مدینے میں تراویح کتنی ہوتی ہے، بس اب مکہ مسجدہ پورا یاد آ جاتا ہے. کیوں؟ 20 رکعت کے لیے. اور ہر نماز میں نماز جنازہ بھی وہاں مکے مدینے میں ہوتی ہے، کہتے ہیں ناجائز ہے. نہیں سمجھے؟ ہر میں 2-4 جنازہ ہوتی ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں، بس اسی لیے کہا جاتا ہمارے جو کام کی ہم لے لیتے ہیں اور جو مخالف پڑھتے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہاں سے ایک چیز یاد رکھیے گا، ٹھنڈے دل سے سوچو کہ اتنے دلائل نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھی، عمر فاروق پڑھے، عمر فاروق کی پڑھی گئی
اور آج تک مکے اور مدینے میں نماز جنازہ ہوتی چلی آ رہی ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، سب کرتے رہے ہیں اور چل رہی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مل گیا اور فتویٰ مل گیا ان کو کہ نہیں، مسجد میں نماز جنازہ جائز نہیں۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہاں دیکھیں سب کی سنتیں اپنے امام کے لیے آج تک لوگ چھوڑتے ہیں، اگر سنت نہیں اس کو ناجائز کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے، کتنا بڑا جرم کہ ان کی فتووں کو اللہ کے رسول نے بھی ناجائز کیا، حضرت عائشہ نے بھی ناجائز کیا، اور ابو بکر عمر آج بھی آج تک ناجائز عمل حرمین میں چلا آ رہا ہے۔ دیکھو اسی کے نام تقلید ہے۔ پھر یہاں کس کے لیے چھوڑا؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب یہ کہا گیا 20 رکعت تراویح کی باری آتی ہے تو چونکہ امام کے موافق ہے اس لیے حرمین کو عمر فاروق کا فتویٰ قبول کر لیتے ہیں اور وہ اپنے لیے باعث حجت مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سارے اسلام پر عمل کا دار و مدار امام کی تقریر، اگر امام نے کہا تو مانیں گے، امام نے نہیں کہا تو نہیں مانیں گے۔ نہیں سمجھے؟ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول کا فرمان، اللہ کے رسول کا فرمان، اللہ کے رسول کی حدیث اگر امام کے مطابق ہے تبھی قبول کریں گے، اگر امام کے موافق نہیں ہے تو کہتے ہیں شافعی کی ہے یا اس کے اندر عیب نکال دیں گے اور اپنے امام کی بات کو مقدم کر دیتے ہیں۔ اسی چیز کا نام کیا ہے؟ تقلید۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ تقلید کتنی خطرناک اور کس قدر برائیوں کی جڑ ہوتی ہے۔ نمبر 2، حدیث اگر آ جاتی ہے یا حدیث آ جائے تو اس پر سمجھ گئے نا، حدیث آ جائے اور مخالف ہو تو اس کے اندر کوئی ایک تو کیڑے نکالنا اور یا اس کے اندر تحریف کرنا۔ آگئی بات سمجھ میں؟ مثلا حدیث کے اندر آیا، ابھی ہم نے پڑھ کے سنایا، کہنا آپ کیا کہتے ہیں، من صلی علی جنازہ فی مسجد فلا شیء لہ، جس نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اصل میں یہ ہے فلا شیء علیہ، فلا شیء علیہ، مسجد میں جس نے نماز جنازہ پڑھا اس پر کوئی حرج نہیں۔ علیہ کو کیا بنا دیا گیا؟ لہو۔ لہو کو کیا بنا دیا؟ علیہ کو کیا بنا دیا؟ لہو۔ علیہ کو عین اور یا کو ختم کر دے گے تو لہو باقی رہ جائے گا۔ لکھ کر کے دیکھو، لکھیے دیکھو، علیہ ہے، ہاں، عین اور یا ختم کر دو کیا بن جائے گا؟ ہاں، تو کہہ دیا نا، کہا اس لیے دیکھو اللہ ہمارے پاس حدیث ہے، دیکھو حدیث میں آیا ہے کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس حدیث کا 2 جواب ہے۔ نمبر 1، جتنے صحیح نسخے ہیں سب کے اندر کیا ہے؟ فلا شیء علیہ، یعنی یہ پڑھنے کی اجازت حدیث میں ہے، منع کرنے میں کے لیے حدیث نہیں۔ ایک تو یہ، لیکن وہ تحریف کر کے علیہ کو کیا بنا دیا؟ لہو۔ نمبر 2، سند کے اعتبار سے حدیث صحیح نہیں ہے۔ ایک حدیث کا جواب ہو گیا۔
اب یہ دوسری حدیث حضرت عائشہ کی ہے، اس کو تو ضعیف نہیں کہہ سکتے. کہاں کی حدیث ہے؟ صحیح مسلم کی ہے. تو خود تو بدلتے ہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. حضرت عائشہ یہ کہہ رہی، ذرا غور کرو کیسی کیسی تحریف ہوتی ہے دوستو. یہ صرف امام کی بات کو رکھنے کے لیے، امام کی بات کو رکھنے، اسی لیے کہا جاتا ہے تقلید کبھی شرک تک پہنچا دیتی ہے. دیکھو اب آپ کے سمجھ میں آئے گا. حضرت عائشہ کی حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ رکھ ما اسرع الناس، ارے لوگ کتنی جلدی بھول گئے، ابھی تو اللہ رسول کو دنیا سے گئے ہوئے صدیاں بھی نہیں، ابھی چند سال گزرے ہیں، اور اللہ کے رسول نے ابن بیضہ یعنی بیضہ کے دونوں بیٹوں پر کی نماز جنازہ مسجد ہی میں پڑھی تھی. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے. اور کب کہا؟ جب حضرت سعد بن ابی وقاص کا جنازہ لے کے جا رہے تھے لوگ. ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ ادھر سے گزرنا تو مسجد میں ان کا جنازہ رکھ دینا، تاکہ ہم عورتیں بھی اس صحابی بدری نبی کے محبوب صحابی سعد کی نماز جنازہ ہم عورتیں بھی پڑھیں گے. کہاں رکھ دینا؟ اللہ پتہ چل گیا کہ حضرت عائشہ بھی یہی فتح رہی تھی. اتنی واضح حدیث کو نہیں حضرت عائشہ تو کیسے پتا چلے گا؟ دیکھو اللہ، حضرت عائشہ کیسے پتا چلے گا؟ حضرت عائشہ آگے پڑھتی تھی کہ پیچھے آدمی کے عورتوں کے پیچھے، تو پیچھے رہ کر کے عائشہ نے کیسے دیکھ لیا؟ اتنی بے ایمان ہوتے ہیں یہ. حدیث جب مخالف پڑے گی تو اس کو اندر کیڑے نکال لیں گے، اور اس کو رد کرنے کے لیے جھوٹی جھوٹی شیطان کے ورگنا سے تعویل. دیکھو اب ہاں بات تو بالکل 100% بجا. بھائی حدیث کی روایت کرنے والی کون ہے؟ عائشہ. کوئی مرد تو نہیں روایت کیا. کس نے روایت کیا؟ عائشہ. عائشہ آگے تھی کہ پیچھے؟ تو سب کہیں گے بھائی حضرت جب بیضہ کے دونوں بیٹوں کی جنازہ پڑھی گئی ہوگی تو حضرت عائشہ تو کہاں رہی ہوگی؟ پیچھے. واقعی وہ بھی نیت باندھ کر کے عائشہ دیکھ رہی تھی. کوئی دیکھے گا تو حضرت عائشہ کو پتا کیسے چلا کہ جنازہ مسجد کے اندر تھا؟ صحابہ کرام نے تو کسی نے بیان کیا، حضرت عائشہ نے بیان کیا. ٹھیک ہے نا بیٹے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضہ کے دونوں بیٹوں کا جنازہ مسجد کے باہر رکھا تھا قبلے کی طرف، اور اللہ کے رسول نے مسجد میں کھڑے ہو کر کے جنازہ. دیکھو شیطان واقعی تقلید کا کرشمہ. ذرا دیکھو ایک حدیث کو ایک مثال دے. شاید میں نے کبھی بتایا تھا، ایک ان کے علاقے کے آپ جانتے ہیں، لوگ نام نہیں لیتے، ساؤتھ انڈیا ندوی صاحب ہے، ندوہ کے پڑھے ہوئے. وہ ڈبل فاضل ہیں، حافظ بھی ہیں ڈبل فاضل. وہ حمزہ بن عبد المطلب قاضی مسجد میں یعنی آئے تو ان کو ٹیچنگ مل گئی، مدرسے میں مدرس ہیں، آج بھی ہیں. تو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کہاں آتے تھے؟ قاضی مسجد میں. تو دور سے اسے بیٹھے سنتے تھے، وہ دور سے سنتے تھے وہ. اچھا. اور ان کا ماموں اہل حدیث تھا، ماموں بہت پرانا تھا، اہل حدیث تھا. تو وہاں جایا. ہاں ابھی یہ تم لوگ جانتے ہو ملاقات ہوتی ہے نا. تو ماشاءاللہ یہ بڑی ایسی چیز کی نہیں، دیکھو کہ کتنا فرق ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ آئے تو دیکھا درس ہو رہا ہے، دور بیٹھتے تھے، پھر تھوڑا سا آگے بھی آنے لگے، اور آگے، پھر اور آگے آنے لگے، پھر مکتبے میں آنے لگے. مدینہ سپر مارکیٹ کے پیچھے تھا، وہاں آنے لگے.
بلوغ المرام وغیرہ کے درس میں کچھ دن، مہینے 2 مہینے آئے تو ایک دن انہوں نے کہا کہ شیخ جمعے کو آپ ابو ظبی جاتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ میں نے کہا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، چلو۔ کتنا حیرت ناک واقعہ واللہ، اور سب کے لیے عبرت، ہمیں اور غیروں میں فرق کیا ہے۔ لے گئے، ہم ڈرائیونگ کرتے تھے، ہماری ہونڈا گاڑی تھی، بیٹھے گئے، ماشاءاللہ جانے میں تو جلدی تھی، پہنچنا نہیں، واپس آنے لگے تو راستے میں کہتے ہیں شیخ میں بھی الحمدللہ سمجھ گیا حق کیا ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ہم ڈبل فارغ ہیں، ایک اپنے ساؤتھ انڈیا بھٹکل کا مدرسہ بڑا ہائی فائی وہاں کے فارغ، پھر ندوہ کے فارغ، ڈبل فارغ۔ کہتے ہیں خاص طور سے ندوہ میں جب آئے حدیث پڑھنے کے لیے، وہاں بھٹکل میں تو کم، ندوہ میں جب آئے تو استاد ایک حدیث کو 3 دن تک پڑھاتا رہے، اتنا غصے میں آئے، ایسے پیٹا تھا کہ بنچ توڑ دے گا اور گلا سوج جائے، سرخ ہو جائے۔ میں نے سوچتا تھا اللہ تعالیٰ ہم کو سب کچھ کام دینا، لیکن حدیث پڑھانے کا موقع کبھی نہ دینا۔ حدیث پڑھانا اتنی مشکل، اتنا پاپڑ بیلنا پڑتا ہے۔ استاد کہا کہ ایک حدیث میں 3 دن تک تقریر، غصے میں لال پیلے، اس کو مارے اس کو مارے، سمجھ کے کہا ہم سوچے کہ آخر حدیث اتنا مشکل ہے حدیث پڑھانی۔ اور کہتے ہیں پھر وہاں سے آپ کے ہاں آئے، وہاں 3 دن میں ایک حدیث کہیں بعض ایسی حدیثیں کہ شیخ الحدیث کتنے دن میں ختم کریں؟ 3 دن کیوں؟ ایک دن حنبلی کی تردید، حنابلہ کی تردید کرنی ہے، دوسرے دن مالکیہ کی کرنی ہے، تیسرے دن شافعی کی، چوتھے دن حنفی مذہب کی تائید کرنی ہے، یعنی حدیث کو حنفی بنانی ہے۔ کہا یہ ایک حدیث پر 4 دن لگتے ہیں، اور آپ کا سنا تو ایک دن میں 5-6 حدیثیں ہو جاتی ہیں، اور نہ غصہ آتا ہے، نہ پیٹنا پڑتا ہے، نہ کچھ توڑنا پڑتا ہے۔ کہا یہ دونوں میں آپ کے حدیث پڑھانے میں اور وہاں حدیث پڑھانے میں میں فرق محسوس کیا، اور میں بہت سوچنا چاہا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ دیکھیں وہی حدیث یہاں اہل حدیث عالم پڑھاتا ہے شیخ ظفر، تو ایک وقت میں 4-5 حدیثیں، اور وہی ندوہ کا شیخ الحدیث ایک حدیث میں 3-4 دن لگاتا تھا، اور یہاں کوئی غصہ نہیں، وہاں سارا غصہ جلال، گلا بیٹھ جائے، سرخ ہو جائے، اور بنچے توڑنے لگے، آستین چڑھائے، کبھی ٹوپی یہاں کبھی چشمہ، یہ کیا؟ تو میں نے کہا کیا فرق ہے؟ کہا کہ واللہ کتنی اچھی بات ہے۔ کہا کہ بات اصل ہے وہاں جب ہم پڑھتے تھے تو حدیث کو پر عمل نہیں کرنا مقصد تھا، حدیث جس بات پر عمل کرنا ہے حدیث اس کے خلاف پڑتی تھی، تو 3 دن تک تقریریں دے کر کے غصہ میں آ کر کے وہ بنچے توڑ کر کے سامنے والوں کو اطمینان دلاتے تھے کہ بہت بڑا اس حدیث عمل کرنے والے بہت بڑے مجرم ہیں، اور ہمارا حنفی مذہب کیا ہے؟ درست ہے۔ کہا ان کو اس لیے اتنی محنت کرنی پڑے، اور آپ حدیث پر عمل کرتے ہیں، کوئی حدیث آپ کے خلاف پڑتی ہی نہیں، اس لیے آپ کو نہ اتنی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت ہے، نہ اتنے غصے اور جلال کی ضرورت ہے۔ چلو الحمدللہ، یہ سنے میں چلتا ایسے، لیکن ان کے ہاں جب 2 سال کل 2 سال ابھی یعنی سال بھر پہلے گیا تو پتہ چلا وہاں بھی ایک مسجد بن رہی ہے، تو ان کے بھائی اور کزن، بھائی کزن کہتے ہو نا، وہ لوگ لے کے گئے، کہنے کے کی ہے، تو کہیں ان کا گاؤں ہے۔ میں نے کہا کہ یہاں، کہا نہیں آتے ہیں تو ہم لوگوں کا بہت تعاون کرتے ہیں، اور ہر اعتبار سے ہمارا کیا کرتے ہیں اس سے بڑھ کر۔ تو کہنے کا مطلب کیوں پریشانی؟ اب دیکھو ایک حدیث حضرت عائشہ کیا مسجد، اب آپ ذرا سوچو کہ اس نے کیسے نقطہ نکالا کہ جنازہ کہاں تھا؟ باہر، اور اللہ کے رسول کہاں تھے؟ معلوم پڑتا حکم دینے والے یہ تھے کہ اللہ کے رسول آپ اندر جائیں۔ سوچو اتنا، ایسے ڈرامائی رام کہانی گڑی جاتی ہے،
کہنے لگے کہ بس یہ اب پھر اب آپ ذرا سوچیں ٹھنڈے دل سے، جب حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ میں یہاں رکھ دینا، اتنا دیر حضرت عائشہ نے پیچھے رہ کر کے کیسے دیکھ لیا، صحابی نے اگلی صف والے دیکھیں گے عائشہ نے کیسا دیکھا، عائشہ کا اپنا اندازہ رہا ہوگا، عائشہ نے سمجھ لیا ہوگا کیا جنازہ اپنی سمجھ کی بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا بیٹے؟ یہ 1400 سال کے بعد ان کے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جب صحابہ کو حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا کہ یہاں سے جب گزرنا تو حضرت سعد کا جنازہ کہاں رکھ دینا، مسجد میں، تاکہ ہم عورتیں بھی ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں۔ کسی مرد نے نہیں کہا، وہی لوگ تو تھے، ارے عائشہ تم کیسے کہہ رہی ہو، اللہ کے رسول تو جنازہ باہر، لیکن حنفی نہیں تھے صحابہ کرام۔ اگر ندوہ ہوتے بن کا شیخ الحدیث ہوتا تو کہہ دیتا نہیں تم، کسی ایک صحابی نے حضرت عائشہ کی تردید نہیں کی، گویا کہ حضرت عائشہ حقیقت میں بات کر رہی تھی، سارے صحابہ نے اس کو عمل کرنا تھا، عمل کر، لیکن جس کو عمل نہیں کرنا ہے وہ لکھنؤ میں بیٹھ کر کے یہ تعویلیں جھوٹی کرتا رہے گا۔ تو یہ پھر آپ ذرا سوچیں، پھر وہی تو نہیں، صحابہ پڑھتے رہے اور آج تک، اور اس حدیث کا جواب کیا دیا؟ حدیث اصل میں فلا شیء لہو ہے، حالانکہ فلا شیء لہو بلکہ ہے فلا شیء علیہ، اور نمبر 2 حدیث صحیح نہیں، حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ بہرحال مسجد میں کوئی شک نہیں، یہ یاد رکھنا، یہ ہم کبھی نہیں کہتے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا زیادہ افضل ہے بنسبت کہاں کے، نہیں، عام طور پر اللہ رسول کہاں پڑھے تھے، لیکن اگر کوئی مسجد میں پڑھ لے رہا ہے تو کوئی متعلقہ کوئی نہیں، مسجد میں نماز جنازہ جائز ہے۔ حنفیہ کے ہاں پڑھنا ہے تو جنازہ باہر رکھو اور اندر نمازی کہاں رہیں گے، اندر، تب تو جائز ہے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلو دلائل سب یاد رہیں گے نا؟ ہاں چلو۔ وعن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، وعن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، یہ فقہاء مدینہ میں سے ہیں، مدینے کے فقہاء اور علماء جو بڑے ہوتے تھے تابعین میں، صحابی نہیں، تابعی کے بعد، صحابہ کے بعد جو مدینے کے فقہاء تھے ان میں یہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہیں۔ کہتے ہیں کان زید بن ارقم یکبر علی جنائزنا اربعا وانه کبر علی جنازۃ خمسا فسألته فقال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرها، رواہ مسلم والاربعہ۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زید بن ارقم یہ صحابی ہیں، عام طور پر کان یکبر علی جنائزنا اربعا، عام طور پر جب ہم مسلمانوں کے یہاں جنازے کی نماز پڑھاتے تو کتنی تکبیریں کہتے تھے؟ 4 تکبیریں، اور پیچھے بھی گزر چکا ہے، نجاشی کی نماز جنازہ جب پڑھی تھی اللہ رسول نے کتنے تکبیریں؟ 4۔ حضرت زید بن ارقم ہمیشہ 4 تکبیروں کے ساتھ جنازہ پڑھے، پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ، دوسری تکبیر کے بعد درود، تیسری تکبیر کے بعد دعا، چوتھی تکبیر کے بعد سلام، اور نبی علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد بھی کچھ دعا پڑھ لیں، میت کے حق میں دعا کر دیں، اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں۔ یہ 4 تکبیر ہیں۔ وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، اور ایک دن انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تو کتنی تکبیریں کہی؟ 5۔
4 کے بجائے 5 تکبیریں کہی. فسألتہ، میں نے ان سے پوچھا. کون؟ کس نے پوچھا؟ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہم نے ان سے پوچھا. فقال، کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 تکبیریں بھی کہتے تھے. یعنی 4 کے بجائے 5 تکبیریں بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں. روایت کیا مسلم نے اور الاربعہ نے. یہی دیکھو، یہی فرق ہے. انسان اگر تقلید کرے گا تو اس کے امام نے جس کو حق سمجھ لیا اسی کو حق سمجھے گا، باقی سب کو بات ہے. اب امام کے قول کے خلاف اگر حدیثیں بھی آئے تو اس کی بھی تعویل کرے گا، کبھی عمل نہیں کرے. ہم 2 مثالیں دیں. اور اگر اہل الحدیث ہوں گے تو جتنی بھی حدیثیں صحیح سند سے ثابت ہوگی غیر منسوخ سب پر کیا کرے گا؟ بھائی جب اللہ کے رسول نے پڑھے تو چلو یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. تو اہل الحدیث کے ہاں اور اکثر اہل علم کے نزدیک اگر 4 کے بجائے کبھی جنازے میں کوئی 5 تکبیر کہہ دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہ کبر علی سہل بن حنیف 6. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز پڑھائی، نماز جنازہ، تو 6 تکبیریں اس میں کہی. کتنی تکبیریں؟ 6 تکبیریں. وقال، اور کہا انہ بدری، یہ بدری صحابی تھے، اس لیے ہم نے ان کی کتنی تکبیریں کہیں جنازے میں؟ 6 تکبیروں کے اندر دعا، پہلے تیسری تکبیر کے بعد دعا، پھر چوتھی تکبیر کے بعد دعا، پھر 5ویں تکبیر کے بعد دعا، پھر 6ٹھی تکبیر کے بعد سلام. یہ دعا کے لیے ہوتی تھی. تو کہنے لگے کہ یہ بدری صحابی جانتے ہیں نا؟ ہاں، یعنی وہ 300 کے قریب صحابہ جو جنگ بدر سے صحیح سالم زندہ واپس آ گئے تھے. کچھ تو شہید ہو گئے تھے 13-14، باقی جو واپس آئے تھے ان کو کہا جاتا ہے بدری صحابی. بدری صحابہ جو ہیں ان کی الگ خصوصیت ہے، فضیلت ہے، جو کسی اور صحاب غیر بدری کو ثابت نہیں. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر مستقل ایک باب قائم کیا بدری صحابیوں کی فضیلت میں. یاد رکھیے گا، بدری صحابیوں کی فضیلت میں. اور بہت بڑی فضیلت کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر، یعنی بدر کے اندر جو شریک ہوئے، سمائے دنیا پر آ کر کے اللہ نے جھانک کر کے اپنی نگاہ کرم ان پر ڈالی ہے، نگاہ رحمت ڈالی ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، آج انہوں نے جو قربانی دی ہے، اب اس کے بعد ان سے کوئی بھی گناہ ہو جائے گا اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کو بدل جائے. تو اس لیے بدری صحابی کے جہاں تعارف، وہاں بدری صحابی سے تعارف کروایا جاتا ہے. یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ رسول 4 کرتے تھے، لیکن بدری صحابی تھے اس لیے میں نے کتنی تکبیریں کہی ہے؟ 6 تکبیریں. سعید بن منصور نے اس کو روایت کیا، اور اس حدیث کی اصل جو ہے وہ صحیح بخاری میں ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی اصل کہاں ہے؟
بخاری میں، بخاری کے اندر بھی ہے لیکن الفاظ میں تھوڑے اور اختصار اور تطویل میں کیا ہے تھوڑا سا اختلاف ہے، ورنہ اصل چیز کہاں ہے؟ اصل روایت بخاری بدری صاحب۔ اس سے پتا چل گیا کہ تکبیر کوئی 4 تک محدود نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی 4 5 بعض روایتوں میں 10 تک تو آثار سے ثابت ہیں۔ اگر انسان تکبیر کہہ رہا ہے تو کوئی متقع کوئی حرج نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ کبھی 4 پر بھی اکتفا کرے، کبھی 5 پر اکتفا کر دے۔ اگر روز ہمیشہ ایک ہی طرح زیادہ بھائی ایسا کرو ہم 6 کر لیتے ہیں جس میں 4 بھی آ جائے گی، تو کہیں ایسا نہ ہو آنے والی نسل یہی سمجھ لے کہ تکبیر جنازہ کی تکبیریں کتنی ہیں؟ 6۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ نماز جنازہ کی کیفیت کیا ہوگی اگلے میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔